اس وقت اب تک کی سینئر اینکر پرسن فریحہ ادریس نے، ان سے ہم بات کرتے ہیں اسی بارے میں۔ فریحہ، بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت نکالا۔ یہ بتائیے گا کہ آج ایک اور اہم دن ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور ڈاکٹر عارف الوی پاکستان کے 13ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں، اپنی رائے دیجیے گا۔ عارف الوی صاحب کا ہمیں ایز ایکسپیکٹڈ نظر آ رہا تھا کہ صدر اب وہی بننے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے یقیناً عارف الوی صاحب کو صدر پاکستان بنے پہ مبارکباد۔ وہ بھی کانفیڈنٹ ہے، ان کی پارٹی بھی کانفیڈنٹ تھی کہ ان کو میجورٹی آرام سے مل جائے گی، جس میں بہت بڑا جو ہاتھ ہے وہ اپوزیشن کے ڈیوائیڈ ہونے کی وجہ سے ہوا۔ اپوزیشن کافی عرصے تک ہمیں شروع میں یہ تاثر دے رہی تھی کہ وہ آپس میں کافی متحد ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب پہلی یہ کال کی گئی تو یہ لگا کہ وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں گورنمنٹ کو، مگر اس کے بعد سے مسلسل اپوزیشن کو منتشر ہی دیکھ رہے ہیں۔ یہی حال ہم نے پرائم منسٹر کے الیکشن میں دیکھا تھا، اور دوبارہ ایک اور موقع آیا تھا پریزیڈنشل الیکشن میں، جہاں پر اپوزیشن اگر چاہتی تو آپس میں مل بیٹھ کر ایک ایسے کینڈیڈیٹ پر متفق ہو سکتی تھی جس کو سب ووٹ ڈالتے، مگر پیپلز پارٹی نے اعتزاز احسن صاحب کا نام دیا، جن کا بہت بڑا قد یقیناً ہے سیاسی طور پر، لیکن کیونکہ وہ بڑی سخت تنقید کرتے رہے تھے پی ایم ایل این پر، اور اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی شہباز شریف صاحب کو صرف اس بات پر پیپلز پارٹی نے پرائم منسٹر الیکشن میں ووٹ نہیں دیا تھا کہ وہ تنقید کرتے رہے ہیں پیپلز پارٹی پہ، تو پھر یہ ممکن نہیں تھا کہ پی ایم ایل این ان کو ووٹ دے سکتی کسی بھی طریقے سے، تو ان کو اس طرح کہ کیش 22 میں ڈال دیا گیا کہ آپس میں متحد ہونا بڑا مشکل تھا۔ دوسری طرف جو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہمیں بتائی گئی وہ یہ کہ مولانا فضل الرحمان کو پالیسی کے لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ سمجھائیں کہ سب مل کر ایک کینڈیڈیٹ لے آئیں۔ یہ سوال ہم سے پیپلز پارٹی نے اٹھایا کہ ہمیں بتایا جائے کہ مولانا فضل الرحمان خود کیسے کینڈیڈیٹ بن گئے، ان کو تو پالیسی کا کردار کرنے کو کہا گیا تھا، بٹ بہرحال ان کو کینڈیڈیٹ بنا دیا گیا۔ اگین مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ایز اے کینڈیڈیٹ منظور نہیں تھے، وہ شاید ہو بھی جاتے، مگر پیپلز پارٹی کا موقف یہ تھا کہ ہم پہلے ہی اپنے کینڈیڈیٹ کا نام دے چکے ہیں، تو ہم اپنے موقف سے پیچھے کیسے ہٹیں۔ تو آج کے الیکشن میں جہاں پر عارف الوی صاحب کو خوش ہونا چاہیے یقیناً کہ وہ یہ الیکشن آرام سے جیت گئے ہیں، پی ٹی آئی کو بھی ایک ریلیف ملے گا، کیونکہ ان کو اس وقت مجھے کوئی اسٹرانگ اپوزیشن یا جوائنٹ اپوزیشن سے کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت ہم اپوزیشن کے اندر انتشار دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہونا بھی تھا کیونکہ تمام پارٹیز یہ کہتی ہیں کہ ہم اگرچہ اپوزیشن میں ہیں مگر ہم الگ الگ پارٹیز ہیں، ہماری سیاست ایک دوسرے کے خلاف ہے، اس لیے ان کا کمبائنڈ ہونا صرف اس نقطے پہ کہ وہ گورنمنٹ کے خلاف ہے اس وقت مشکل نہیں ہے۔ ایک اسٹرانگ ڈیموکریسی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہو، اس وقت ہمیں وہ اسٹرانگ اپوزیشن نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، یہ بتائے گا کہ ڈاکٹر عارف الوی کے کریئر کو دیکھتے ہوئے اور ان کے پولیٹیکل سٹینڈنگ کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے عہدے پر اچانک سے ایک بڑی ذمہ داری اسٹیٹ آن، کیسا لگتا ہے آپ کو کہ وہ اس کو نبھا پائیں گے، یا کیا امینڈمنٹس ان کی طرف سے آ سکتی ہیں؟ بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ پڑھے لکھے مہذب شخص ہیں عارف الوی صاحب، اپنے پروفیشن کے ساتھ بڑا آنیسٹی کام کرتے رہے ہیں، جن جن حلقوں میں وہ رہے ہیں وہ تمام ہی ان کی بہت عزت کرتے ہیں، اپنے احباب میں بڑا نیک نام ہے ان کا، جیسا میں نے کہا کہ بالکل ایک ہمبل ڈاؤن ٹو ارتھ شخصیت ہے، کوئی کنٹروورسی ان کی ذات سے جڑی بھی نہیں ہے، سادہ شخصیت ہے، سادہ زندگی گزاری ہے، سب کو پتا ہے جو کراچی کے رہنے والے ہیں اچھی طریقے سے عارف الوی صاحب کو، ان کے خاندان کو جانتے ہیں، ان کی خدمات کو سراہتے ہیں، تو ایک اور پھر مور اور لیس ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک ڈفرینٹ طبقے کو، کہیں سے فیوڈل طبقے کو وہ نہیں ریپرزینٹ کرتے، اور پھر لیگیسی بھی کوئی اتنی بڑی نہیں ہے چیلنج کرنے کو۔ اگین پریزیڈنٹ ممنون حسین، بڑی عزت ان کی، مگر ایک بہت خاموش طبع اور بالکل ان کو ہارملیس قسم کا پریزیڈنٹ کہا جاتا تھا، جن کا کہیں بھی کوئی ہمیں بہت زیادہ نام یا کوئی ان کے کوئی رول نظر نہیں آیا پچھلے 5 سال میں، بالکل ایک خاموشی سے وقت گزر گیا ممنون حسین صاحب کا۔ تو اس کے بعد عارف الوی صاحب ان سے تو تھوڑا زیادہ جانے پہچانے، تھوڑے زیادہ نون ہیں، تو اس لیے کوئی بہت زیادہ ان کو لگے گا نہیں کہ ہی ہیز اے بگ چیلنج جو ان کو فیس کر رہا ہے جس میں انہیں پورا اترنا ہے۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آئینی طور پر ہم صدر ممنون حسین کے اوپر تنقید تو کرتے رہے ہیں، مگر آئینی طور پر صدر کے عہدے کی اب کوئی حیثیت اس حوالے سے ہے بھی نہیں کہ ہم ان کا کوئی بہت ایکٹیو رول دیکھیں۔ بہرحال پاکستان کی صدر ہونا ایک بہت بڑی پوزیشن ہے، اور اس حوالے سے عارف الوی صاحب آئی تھنک ایک بڑی بہت ہی اچھی شخصیت ہے، اور پاکستان میں اچھی ہم دیکھیں گے کام ہوتے ہوئے۔
ٹھیک، جس طرح کی فریہ آپ نے کہا کہ ایک ڈاؤن ٹو ارتھ اور ہمبل پرسن ہے ڈاکٹر عارف الوی، تو پچھلے صدر پاکستان کے حوالے سے بھی ہم نے دو خصوصیات دیکھی تھیں کہ وہ بھی ایک خاصے ہمبل شخصیت تھے، لیکن ان کا کوئی جو خاطر خواہ کردار ہے اور جو ان کی ایکٹیویٹی ہے بحیثیت پریزیڈنٹ پاکستان وہ ہم کو اتنی دیکھنے میں نہیں ملی. تو کیا اس بار ہمیں کچھ ڈفرینس دکھے گا پریزیڈنٹ ہاؤس سے؟ سینئر اینکر پرسن فریہ ادریس ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھیں اور انہوں نے اپنی رائے، اپنے تجزیے سے ہم کو آگاہ کیا. آج ایک اہم موقع ہے پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کے 13ویں صدر کا انتخاب کیا گیا ہے. ڈاکٹر عارف الوی پاکستان کے 13ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں اور اسی حوالے سے آپ کو ہم نے آگاہ کیا.